بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، دوران سیاحت میں ہند کی چلا گیا اور گھومتا ہوا سومناتھ کے مندر کے پاس جا نکلا۔ وہاں میں نے ہاتھی دانت کا ایک بہترین اور خوشنما بت دیکھا۔ اس علاقے کے لوگ اس بت کی پوجا کرتے تھے اور اپنی تمام حاجات اس کے آگے بیان کرتے تھے۔ میں نے ان لوگوں کو اس جہالت میں مبتلا دیکھا تو حیران ہوا اور مندر کا ایک پجاری جو میرا واقف تھا اس سے پوچھا کہ جس بت کو ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ وہ بت جسے انہوں نے خود بنایا اتنا بے بس ہے کہ اگر گر جائے تو خود کھڑا نہیں ہو سکتا، اسے اپنا معبود کیوں بنائے بیٹھے ہو؟ میری بات سن کر وہ پجاری ناراض ہو گیا اور اس نے بڑے پجاری سے میری شکایت کر دی۔ الغرض صورتحال کچھ ایسی ہو گئی کہ مجھے اپنی جان خطرے میں محسوس ہونے لگی۔ میں نے جب اس پجاری کا یہ رویہ دیکھا تو اپنے لہجے میں کچھ نرمی پیدا کی اور ان پر ظاہر کیا کہ میں یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اس بت کی عظمت سے واقف ہو جاؤں اور پھر میں بھی اس کی پوجا کرنی شروع کر دوں۔ میری بات سمجھ کر بڑا پجاری قدرے مطمئن ہوا اور مجھ پر اس بت کی بزرگی واضح کرنے لگا۔ دوسرے دن وہ علی صبح مجھے مندر لے گیا اور اس وقت مندر بت کی پوجا کرنے والوں سے بھرا پڑا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ پجاری سنک اور ڈھول بجانے لگے اور بت نے اپنا ہاتھ اس طرح اٹھا دیا کہ جیسے وہ پجاریوں کو فیض پہنچا رہا ہو۔ یہ تماشا ختم ہوا تو اس بڑے پجاری نے مجھ سے کہا کہ اب تو تم اس بات کے ضرور قائل ہو جاؤ گے کہ یہ بت صاحب اختیار ہے۔ میں نے اس حرکت کو تماشا سمجھا اور اس وقت مصلحت کے مطابق اقرار کیا کہ ہاں میں قائل ہو گیا ہوں۔ پھر میں اس ٹو میں رہنے لگا کہ کس طرح یہ معلوم کروں کہ اس بت کا ہاتھ کس طرح بلند ہوا۔ پھر کچھ دنوں بعد مجھ پر اس بت کے ہاتھ کے اٹھنے کا راز افشاں ہو گیا اور میں نے دیکھا کہ بت کی پچھلی جانب ایک خوشنما پردہ ہے۔ جب میں نے اس پردے کو ہٹایا تو وہاں ایک پنڈت بیٹھا تھا جس نے ایک رسی اس کی تھام رکھی تھی، اور جب وہ اس رسی کو کھینچتا تھا تو بت کا ہاتھ بلند ہو جاتا تھا۔ مجھ پر یہ بات ظاہر ہو چکی تھی۔ اس پجاری نے مجھے دیکھا تو مجھے مارنے کے لیے دوڑا۔ میں نے جب دیکھا کہ وہ پجاری مجھ پر غلبہ پالے گا اور راز افشاں ہونے کی وجہ سے مجھے مار دے گا تو میں نے اپنی جان بچانے کے لیے اس پجاری کو اٹھا کر کنویں میں پھینک دیا اور خود وہاں سے بھاگ آیا۔ حاصل کلام، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں اپنی سیاحت کے دوران پیش آنے والے ایک واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ وہ جب ہندوستان آئے اور سومناتھ کے علاقے میں واقع اس مندر میں گئے تو وہاں کس طرح ڈھونگ رچا کر سادہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا تھا۔ پھر جب وہاں کا پنڈت آپ کی جان کا دشمن ہوا تو آپ نے اسے کنویں میں پھینک دیا اور وہاں سے بھاگ آئے۔ ایسی ہی مفید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو فوری طور پر ملتی رہے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آنے والی نئی ویڈیو تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔